دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج نماز فجر کے بعد یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر 1 منٹ کے اندر آپ اپنے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کی تمام بے سکونی بے برکتی سے مکمل نجات چاہتے ہیں، تو آج نماز فجر کے بعد دولت کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، نماز فجر کا وقت بڑا ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو شخص صبح اٹھتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے اور پھر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، پھر کام پہ جاتا ہے، یقین کیجئے گا سارا دن اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہوتا رہتا ہے۔ اس بندے پر چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح رحمتیں برستی ہیں۔ سارے دن کی کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جاتی ہیں۔ جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ اس کی عزت ہی عزت ہوتی ہے۔ دیکھیں نماز فجر پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، اور بہت سے لوگ فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص نماز فجر کے وقت سو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر یورین کر دیتا ہے، یعنی پیشاب کر دیتا ہے اس کے کان میں، تاکہ اس کے اوپر اذان کی آواز کوئی اثر نہ دکھائے۔ جو شخص نماز فجر نہ ادا کرے اس کا دن کیسے اچھا گزرے گا؟ وہ سارا دن پریشانیوں میں، مشکلوں میں، ڈپریشن میں رہے گا۔ اللہ والو، اگر آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، تو آج نماز فجر کے بعد صرف 1 منٹ کا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ کو جاگتی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ یہ رزق اور دولت کی بارش کا بہترین عمل ہے۔ اللہ والو، نماز فجر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اللہ والو، رب کریم فرماتے ہیں میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور جو رب کے سامنے منگتا بھکاری فقیر بن کر، عاجز و لاچار بیچارہ بن کر رب سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ رب فرماتا ہے میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ اگر میں مانگنے والے کو خالی جھولیاں لوٹا دوں۔ اللہ والو، نماز فجر کے وقت اللہ پاک سب سے پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر مانگ لیا جائے، اپنے رستوں کی ہر رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے، کامیابیاں اپنے مقدر میں لکھوا دی جائیں۔ اللہ والو، ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک دہاڑی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تب جا کے ہمیں 1-2 ہزار دہاڑی کے ملتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت کی صرف 1 منٹ کی ڈیوٹی کرو، 1 منٹ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ 9-10 گھنٹے کی دہاڑی ایک طرف اور یہ 1 منٹ کا وظیفہ ایک طرف۔ یقین کریں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رستوں کی رکاوٹ ہٹیں گی، بے چینیاں ختم ہوگی، سر کا درد بھی ختم ہوگا۔ کمر کے اندر اگر درد ہو رہا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مدھم ہو رہی ہے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ روزانہ فجر کی نماز تو کیا، ہر نماز کے بعد پڑھو۔ جتنی بار آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ والو، یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں نے یا اللہ اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے اندر آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق کا ورد کرنا ہے، اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفے اتنے خاص ہیں کہ جب بندہ ان عملوں کو پڑھنا شروع کرتا ہے، ان وظائف کی قصد کرتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی طرف مرکوز کر لیتا ہے اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اور آسمان سے فرشتے زمین پر بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیا مانگتا ہے، میرا بندہ کیا حاجت کرتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل مقدر اور تقدیر کو تبدیل کر دے گا، ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔
اللہ والوں یہ وظیفہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، اور آخرت میں بھی رب کی ذات اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گی، اور آخرت میں مرنے کے بعد جنت ٹھکانہ ہو جائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے گا۔ تو آج نماز فجر کے بعد یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی ملے گی، رزق اور دولت اور بھی ملے گا، انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی حاصل ہو۔ اللہ والو، آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ایک قرآنی آیت کا عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے اور مستند ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنے خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے اپنے گھر کے حالات کو۔ اگر آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج نماز فجر کے بعد اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، نماز فجر کے وقت رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی بے روزگار ہے جس کو روزگار عطا کروں، کوئی کرائے کے مکان پر رہنے والا ہے جو اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی قرض دار ہے جس کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے، میں اس کو قرض سے مکمل نجات عطا کروں۔ تو اللہ والو، آج نماز فجر کے بعد دولت کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کی غیبی مدد، اللہ کے فرشتے، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے آپ لوگوں کے لیے مدد لے کر آئیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان میں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، جب بھی فجر کا وقت ہو جائے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک ایک بات آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس عمل کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا قریب کرتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب کوئی اللہ پاک کا دوست بن جائے تو پھر پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اس کا مقابلہ کرنے آئے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ والوں، رب کریم کا ایک بہت ہی مبارک نام ہے یا وہابو، جس کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور دوسرا نام ہے یا رزاقو، جس کا مطلب ہے اے روزی دینے والی ذات۔ اسی طریقے سے ایک اللہ پاک کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام، یعنی جلالت والا نام۔ اللہ پاک کی یہ جو اسم اعظم ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے، اللہ والو، یا ذل جلال والاکرام جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رزق اور دولت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، اور جب وہ بندہ مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے یا اللہ، اور نبی پاک کا ذاتی نام ہے یا محمد، اور جو بندہ یا اللہ یا محمد کو پڑھتا ہے، اللہ والوں، یہ رب کے حبیب کا عمل ہے۔ سوچیں، جب کوئی بندہ اللہ کے حبیب کا نام پکارے گا تو اللہ پاک اس کے لیے مدد کیوں نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ والوں، صرف اور صرف 41 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب، بہت ہی مسترد عمل ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یوں سمجھے میں اپنے سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تبھی آپ لوگوں کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے، یہ عمل کتنا بہترین ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرط یا اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا کر تھک چکے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کے شکار سے آج بے اولادی کا اگر آپ لوگ شکار ہو چکے ہیں تو پھر آپ لوگ اپنے صالح اولاد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 100% آپ لوگوں کو اولاد مل کر رہے گی۔ اگر نوکری کے لیے پریشان ہیں اور آپ لوگوں کی نوکریاں نہیں ہو رہی، آپ لوگ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، نوکریاں مقدر نہیں آ رہی، رشوتیں بھی کھلا دیں، سفارشیں بھی کروا لیں، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو اور پھر دیکھو کس طرح سے آپ لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہیں، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان دونوں ہستیوں کو، ان دونوں افضل ترین ذکر کو، دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک مجلس میں ایک جگہ پر بیٹھ کر اس خاص مہینے کے اندر پڑھتا ہے تو رب کریم سے وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے تھے، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار پڑھنے سے، یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا،
آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرماتی جائے گی۔ ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر ادا کرنا۔ رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ آج پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گا طریقے و ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا۔ جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ وہ آیت ہے جس کے اندر رب کا شکر بھی ہے، رب کی عظمت بھی ہے، اور رب کی بڑائی بھی ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے کو لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے پیسے اللہ کی راہ میں بانٹتے جائیں گے، غریبوں کی مدد کرتے جائیں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ لوگ ان کی ہر خواہش کو پوری کرتے جائیں گے، تب بھی آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا، برکت آپ کے رزق میں اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے جتنا خلوص، جتنی دھیان، جتنی توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز الحمدللہ رب العالمین کو آپ لوگ جس طرح سے، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، آپ کی وہ تمام کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟
اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے اور یہ جلالی اسم اعظم ہے. اسے جلالی اسم اعظم کہتے ہیں، یا ذل جلال والاکرام. یہ یا ذل جلال والاکرام ہے. یہ نام رب کریم کا اتنا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو، اس وظیفے کو، یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتا ہے تو رب اپنی رحمتوں کو جوش میں لے آتا ہے. رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنے جلال میں آ جاتی ہیں. اور جب رب کی رحمتیں جلال میں آ جائیں تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں. وہ جو آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سب کی چیخیں نکال دینے والا یہ بہت ہی خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. یا ذل جلال والاکرام کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا. یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا. اس طریقے سے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب 11 بار آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آخری میں پھر چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام، یہ دو صفتیں اللہ پاک کی پڑھنی ہیں. اور یہ دو صفتیں اتنی پاک ہیں، جب کوئی بندہ یا وہابو اور یا رزاقو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے. غیبی رزق کا یہ بہت ہی بادشاہ اور مستند عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، بس اس کی ترتیب کو آپ لوگ دھیان میں رکھیے گا. اس کی ترتیب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو گئی تو آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے میں کامیاب ہو کر رہیں گے. کامیابیاں آپ کے مقدر ضرور ہو جائیں گی. آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف، یا وہابو یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 71 ٹائمز 71 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں. آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے. اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، اللہ پاک کی شان ختم ہونے والی نہیں. آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.